بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ریلیٹڈ ٹو آور لاسٹ لیکچر جو کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کے بارے میں تھا، اور اسی سے تھوڑا سا یہ لیکچر بھی ریلیٹ کرتا ہے. ایجوکیشن میں کیا تھا پرابلم کہ ٹیچرز کا اسٹوڈنٹس کی انٹریکشن پہ کام ہو رہا تھا، اور ان کی ایپٹیچیوڈس پہ کام ہو رہا تھا، اور ان کی افیکٹو لرننگ پہ کام ہو رہا تھا. اور اسی کے لیکچر کو ہم جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھا کے دیکھتے ہیں کہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے، یا ایپٹیچیوڈ کیا چیز ہوتی ہے. اور یہ ورڈ آپ نے بہت سنا ہے، واٹ آر دا ایپٹیچیوڈ ان یو، واٹ از دا ایپٹیچیوڈ ان یو. Is there any aptitude in you for business? Is there any aptitude for you with computers? Or you are having an aptitude of a sports person? You are having an aptitude of a medical person? Whatever. تو aptitude کا ایک ایسا ورڈ ہے جو ہم بچپن سے بہت زیادہ سنتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ ایبلٹی ہے، یہ ایپٹیچیوڈ ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے بچے میں یہ ایپٹیچیوڈ ہے. تو یہ ورڈ ایپٹیچیوڈ بڑا فیملیئر ہے، اور اسی لیے اس کو ہم نے اپنے کورس کا حصہ بنایا، پارٹ بنایا، کہ وہ ورڈز جو آپ کے ساتھ فیملیئر ہیں، ایبلٹیز اور ٹیلنٹس اور ایپٹیچیوڈ، یہ وہ سارے ورڈز ہیں بچپن سے آپ سنتے ہیں کہ جن کو کہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایجوکیشنل سائیکالوجی سے اس کا تعلق کیا ہے؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہم نے لاسٹ اپنا لیکچر کور کیا تھا اس پہ، اور کافی ڈیٹیل میں ہم نے اس کی جو ہے گفتگو کی تھی، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح سے ٹیچرز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے افیکٹو لرننگ کے لیے، اور لرنرز کو ٹرین کیا جا رہا ہے، اور ان کے ایپٹیچیوڈ اور ان کی ایبلٹیز کے مطابق ان کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے آن دا بیسس آف دیئر ایپٹیچیوڈ، اور پھر اس کے مطابق ان کی لرننگ کو انہانس کیا جاتا ہے. اور اس ایپٹیچیوڈ کو مزید سامنے، ایک دفعہ کسی کا ایپٹیچیوڈ سامنے آ جائے تو اس پہ بہت ہی اچھے طریقے سے لرننگ جو ہے وہ لرننگ کے تمام رولز کو اپلائی کرتے ہوئے، ایجوکیشنل سائیکالوجی کے رولز کو اپلائی کرتے ہوئے کسی کے بھی ایپٹیچیوڈ کو ٹیسٹ کرنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچا جاتا ہے. اور وہ پرسن جس کے اوپر ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کی کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے، یا اس کو صحیح جگہ پہ بھیجا جائے جو اس کا ایپٹیچیوڈ ہو، تو اٹس اے ونڈرفل تھنگ. اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہوتا کہ ایک انسان اپنے ایبلٹی کے مطابق اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد کسی بہترین جگہ پر موجود ہو، تو وہ وہاں پہ بیسٹ پرفارم کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے بہترین جگہ ہوتی ہے. اور ہم میں سے بہت کم خوش قسمت لوگ ہیں جو کہ اپنے ایپٹیچیوڈ کے مطابق اپنے کام پر لگتے ہیں. اگر کسی کا ایپٹیچیوڈ میڈیسن کا نہیں ہے اور اس کو میڈیسن میں جانا پڑ گیا، تو شاید وہ اتنا کامیاب ڈاکٹر نہ بنے. ڈاکٹر تو وہ بن جائے گا، مے بی ڈیو ٹو ہز اور ہر ہارڈ ورک، ڈاکٹر وہ بن جائے گا اپنی محنت سے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ ڈفرینٹ ہو، اور اس کا ایپٹیچیوڈ جو تھا وہ انجینئرنگ کی طرف تھا، یا مشینوں کی طرف زیادہ تھا، یا اس کو جو ہے وہ چیزوں کو جوڑنے اور توڑنے میں زیادہ مزہ آتا تھا. تو مے بی اس کو وہ ایک سوشل پرسنالٹی نہیں تھا، اس کے اندر یہ ایپٹیچیوڈ نہیں تھا، اور کہ وہ میڈیکل لائن میں جاتا، یا کیئر فل قسم کی جو ڈیلنگ جہاں پر ہونی ہے بہت زیادہ وہ کرتا، کیونکہ وہ مے بی کہ وہ ایک کیئر فری بندہ تھا، اور اس کا ایپٹیچیوڈ ٹورڈز مشین زیادہ تھا. لوگوں سے اس کا انٹریکشن کا ایپٹیچیوڈ نہیں تھا، اس میں اس کے اندر یہ ٹیلنٹ نہیں تھا کہ وہ انٹریکشن میں بہترین ہوتا، لیکن اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ انٹریکشن اور لوگوں کی سننے میں جو ہے وہ اس فیلڈ میں جائے، اور وہ اپنی محنت سے کچھ نہ کچھ بن جائے گا، کچھ نہ کچھ کر لے گا. لیکن ایپٹیچیوڈ کو اگر مسنگ ہوگا اس کے کیریئر کے ساتھ، یا اس کی فیلڈ میں، تو وہ اتنا خوش انسان نہیں ہوگا جتنا وہ انسان خوش ہوگا جو اپنے ایپٹیچیوڈ کے مطابق اپنی فیلڈ، اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے، اپنی ایبلٹی کے مطابق. تو دو طریقے ہوتے ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ جب آپ کا ایپٹیچیوڈ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کوئی ایسی سچویشن لے کر آتا ہے کہ وہ سچویشن بیسیکلی آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے، تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سچویشن کو اڈاپٹ کر لیں، جو کہ ہم نے انٹیلیجنس میں پڑھا تھا کہ اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن آپ اس کو اپنا انٹرسٹ بنا لیتے ہیں، اور اس میں اپنا انٹرسٹ یا اپنا ایبلٹی یا اپنا ایپٹیچیوڈ ڈھونڈ لیتے ہیں.
اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ سے کوئٹ کر جاتے ہیں, چینج کر لیتے ہیں وہ جگہ. لیکن یہ ایک انسٹیبل اور انبیلنس اس کی نشانی ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ پروفیشنل ہیلپ کے ذریعے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹنگ کرا لی جائے. اور ہمارے یہاں بہت سے ادارے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹنگ کرتے ہیں. ایک بہت بڑا ادارہ جو آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اور وہ ہے آرمی کا, جہاں پہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے آپ کی صلاحیت ہے بھی آرمی میں کام کرنے کی کہ نہیں ہے. اور پیپل ہو آر ناٹ ایبل ٹو سلیکٹ like who are not selected in that category, کسی بھی کیٹیگری کے لیے پھر آپ کو چوز کیا جاتا ہے کہ ان کو ایجوکیشنل کور میں بھیجنا ہے یا ان کو کون سی کور میں بھیجنا ہے, کس جگہ پہ بھیجنا ہے. تو وہ بیسیکلی ان کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹنگ کے بعد ہوتا ہے. تو یہ وہ ادارہ ہے کہ جس میں کہ بڑا نون ہے سب کو. اس کے علاوہ کمپنیز نے بہت ساری جگہوں پہ اپنے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق بندوں کو ہائر کرنے کی کوشش کی ہے, جو کمپنیز ترقی کرنا چاہتی ہیں تاکہ ان کے بندے بھی خوش رہیں اور وہ بھی خوش رہیں. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. اور ایک کوئٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, اس جگہ سے بھاگ جاؤ جہاں پر آپ کو پسند نہیں آ رہا. اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ اپنا ایپٹیٹیوڈ تلاش کر لو, کچھ ایسا کر لو کہ آپ کو وہ چیز آپ انٹرسٹنگ بنا لو اپنے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق. میں کسی ڈاکٹر کو جانتی ہوں جس کا ایپٹیٹیوڈ نہیں تھا, ہی ڈزنٹ وانٹڈ ٹو بیکم اے ڈاکٹر, اور وہ اپنے وہی جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی خواہش تھی. تو وین ہی وینٹ انٹو دس فیلڈ, اسٹارٹ میں ان کو تھوڑا سا پرابلمز آئیں, لیکن he was a brilliant person, hard working. تو کامیابیاں تو ان کے پاس آ رہی تھیں بٹ ان کو انٹرسٹ نہیں تھا اس فیلڈ میں. تو انہوں نے کچھ عرصے کے بعد اپنا تعلق اس فیلڈ کے ساتھ ایسے کر لیا کہ اپنے انٹرسٹ تلاش کرنے شروع کر دیے, اور میڈیکل کی اس فیلڈ میں چلے گئے جس فیلڈ میں ان کو لگا کہ وہ کلوزسٹ ٹو ہز ہارٹ ہے. اور ہی بیکیم دا آکوپیشنل ہیلتھ فزیشین. کس طرح کہ ان کو یہ فیلنگ ہوئی کہ ہی از مچ بیٹر ان ڈیلنگ ود جرنل پرابلمس جو کہ آکوپیشن ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو اس ایپٹیٹیوڈ کو جاننے کے بعد وہ اس میڈیکل کی فیلڈ کو انہوں نے چن لیا اور اپنا انٹرسٹ تلاش کرنے کی کوشش کی, تو ان کو انٹرسٹ مل گیا. ایک تو طریقہ یہ ہو گیا, اور ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹنگ کے ذریعے بالکل صحیح جگہ پہ صحیح بندے کو بھیج دیا جائے. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس تلاش میں رہیں کہ جو آپ کے لیے بہترین ہے, آپ جب وہ جگہ آپ کو ملے گی تو آپ وہاں جائیں گے. مگر یہ طریقہ تھوڑا سا مشکل ہے, کیونکہ اس میں آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو بیٹھ نہیں سکتے. یو نیڈ اے لاٹ آف ہارڈ ورک فار گوئنگ ان ٹو اینی فیلڈ, اور پھر اس ہارڈ ورک میں آپ اپنا ایبلٹی بھی تلاش کرتے ہیں کہ میں کہاں پہ بیسٹ ہوں, کہاں میری اسٹرینتھس ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو ایپٹیٹیوڈ کے ساتھ اتنی ساری باتیں ہیں, اتنے ساری وہ ہیں. تو ڈونٹ وری کہ اگر آپ اس وقت جس جگہ پر بھی موجود ہیں, آپ لوگ جو فیلڈ اپنائے ہوئے ہیں, ڈونٹ وری کہ جی جناب ہم اپنی جگہ پر جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں اور یہ ہمارے طریقہ نہیں تھا, مگر اس جگہ پر اپنا انٹرسٹ تلاش کرنے کی کوشش کریں. اور آج ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دیکھتے ہیں کہ کتنے طرح کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, اور اس کو تھوڑا سا گو تھرو کرتے ہیں اور آپ کو ایک آئیڈیا دیتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. اور آئیڈیا بیسیکلی ہر چیز جو میں اس وقت آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں وہ ایک سیلف اویئرنیس کی جرنی ہے, اور آپ نے اس لیکچر کے اینڈ میں اپنے سے پوچھنا ہے کہ میرا کیا ایپٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے, میں کن چیزوں میں اچھا ہوں. اور ایک جرنل جس کو کہتے ہیں کہ وداؤٹ پروفیشنل ٹیسٹنگ اپنے بارے میں ایک رائے تو قائم کریں, بتائیں تو صحیح کہ کن چیزوں میں آپ بہترین فیل کرتے ہیں, آپ سب سے اچھا فیل کرتے ہیں, کون سے آپ کے انٹرسٹ کی جگہ ہیں, کون سا آپ کام جو ہے بہتر طریقے سے کر لیتے ہیں بنسبت اوروں کے, اور یونیک ہیں آپ کچھ ایبلٹیز میں. اور ہمیں یقین ہے کہ آپ یونیک ہیں اپنی کچھ ایبلٹیز میں, صرف ان کو اوپر لانا ہے اور آپ نے ایک اویئرنیس دینی ہے, اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے. جس دن آپ نے اپنی اسٹرینتھ سمجھ لی, دیٹ از دا ڈے یو آر اے سکسیسفل پرسن, کیونکہ آپ نے اپنی اسٹرینتھ کو سمجھتے ہوئے اپنا کام کیا. تو لیٹس اسٹارٹ. واٹ از ایپٹیٹیوڈ؟ دیٹ از سوٹیبلٹی, نیچرل ایبلٹی اور کیپیسٹی ٹو لرن, اسپیشلی ان سائیکالوجی. Potential rather than existing capacity to perform some function. What is the potential inside you? Whether physical ہے, mental ہے, or a combination of the two, given the necessary education or training. تو یہ آکسفورڈ انڈیکس کے مطابق اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے. آج ہم بہت ساری ڈیفینیشنز پڑھیں گے ایپٹیٹیوڈ کی, مختلف اسکول آف تھاٹس کی, مختلف جگہوں کی, اور ہم اس کو تھوڑے سے کسی نتیجے پہ پہنچیں گے, اور پھر اینڈ ہم اپنے ایپٹیٹیوڈ کو سامنے لا کے کریں گے.
इट इज़ एन इनेट इनबॉर्न एबिलिटी. फिर से वही इनेट और इनबॉर्न कि ये तो इनबॉर्न एबिलिटी है अकॉर्डिंग टू मैनी डेफिनेशंस, और कैपेसिटी टू लर्न टू डू अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क. The innate nature of aptitude is in contrast to achievement, which represents knowledge or ability that is gained. Aptitudes may be physical or mental. फिजिकल मतलब आपकी मूवमेंट्स, आपके हाथों की मूवमेंट्स वगैरह वगैरह, और यहाँ मेंटल एबिलिटीज, मेंटल कैपेबिलिटीज भी इन्वॉल्व हैं इसमें. इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे कैरियर्स ऐसे हैं, बहुत सारी जॉब जिसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, और अगर कोई बंदा उस फिजिकल एक्टिविटी में इंटरेस्टेड ही नहीं है और उसका एप्टीट्यूड ही नहीं है टुवर्ड्स फिजिकल जो एक्टिविटी है, तो ही इज नॉट अ सूटेबल पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. डू यू थिंक एक बंदा जो कि एक कॉर्नर में बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के और अपना कोने में बैठ के काम करना पसंद करता है, उसको हम बाहर भेज दें इस तरह की एक एक्टिविटी में और वो हेल्प करना शुरू हो जाए, तो वो कर नहीं पाएगा, अपना बेस्ट शो नहीं कर पाएगा. उसका बेस्ट ये नहीं है, उसका बेस्ट किसी और चीज में है. वो कोने में बैठ के कोई चीज इजाद कर सकता है, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता. मे बी वो मेंटल एक्टिविटी में बहुत अच्छा हो. तो इसलिए ये जरूरी है कि इसमें एप्टीट्यूड होना चाहिए कि जो जिस फील्ड में जा रहा है. Certain other definitions of aptitude, like aptitude refers to those qualities characterizing a person's way of behavior which serve to indicate how well he can learn to meet and solve a certain specified kinds of problem. और क्वालिटीज़ हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पर्सन जिसमें एक ख़ास तरीके से बिहेव कर रहा है और उसका पैटर्न यूनिक है, और वो कितना able है to learn some kind of things and solve certain kinds of problems in his or her life. So ये एक तरह से define कर रहा है. फिर individual possess certain specific aptitude or ability in addition to intellectual abilities or intelligence which helps them to achieve success in some specific occupations or activities. Thus aptitude means specific ability or capacity distinct from general intellectual ability that helps to acquire proficiency or achievement in specific फील्ड. तो ये देखें कि ये किस तरह रिलेटेड है कि आपकी स्पेसिफिक फील्ड के साथ अगर आपका एप्टीट्यूड रिलेट कर जाए तो कितना इम्पोर्टेंट है. It can be defined as individual differences that are related to subsequent learning during a fixed time frame. The learning or acquisition of knowledge or skills can occur in a formal intervention, training or education. Formal किस्म की ट्रेनिंग भी दी जा सकती है और in a informal setting में भी through experience और mentoring भी एक parents अपने बच्चों को समझ सकते हैं कि उसका aptitude किस तरफ है. अगर किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह पता चल रहा है कि मेरा इस बच्चे में ये टेंडेंसी ही नहीं है कि वो मशीनों को ठीक करे या लाइट्स में दिलचस्पी ले, के कभी बल्ब लगाने में भी उसको दिलचस्पी नहीं है, तो इसको हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इंजीनियरिंग की इस फील्ड में हम कैसे डाल सकते हैं. सिमिलरली आपका एक बच्चा आपको बड़ा सोशल नजर आ रहा है, बड़ा लोगों से बातचीत, उसको इंस्ट्रक्शंस देने का बड़ा शौक है और उसको आप देख रहे हैं कि उसने बड़े प्यार से और बड़े इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जरिए लोगों को अपना गिर्द जमा किए रखता है आपका एक बच्चा. तो आपको यूं लगता है कि इसमें देखिए एप्टीट्यूड है सोशलाइज करने का, तो इसके लिए फील्ड टीचिंग की अच्छी होगी, रिसर्च में भी ऑफ कोर्स के टीचिंग लाइन में जा सकता है, और लोगों से जहाँ जहाँ इंटरेक्शन है, बिजनेस की फील्ड भी अच्छी हो सकती है इसके लिए हर वो जगह जहाँ पे सोशल एस्पेक्ट है, हर वो जगह अच्छी हो सकती है. तो एक मेंटोरिंग और आपके एक्सपीरियंस से भी चीज़ समझ में आ जाती है. लेकिन प्रोफेशनल हेल्प और ट्रेनिंग भी करी जा सकती है, प्रोफेशनल हेल्प ली जा सकती है टू फाइंड आउट द एप्टीट्यूड, एंड समटाइम्स यू मे बी ट्रेन टू गिव. जैसे अगर सोशलाइजेशन का एलिमेंट किसी में ज्यादा नजर आ रहा है तो उसकी मजीद ट्रेनिंग करके उस एस्पेक्ट को मजीद एनहांस करने के बाद उसको किसी फील्ड में भेजा जा सकता है और उसका एप्टीट्यूड मजीद वाज़ेह किया जा सकता है. तो ये एक तरीका हो सकता है. दिस डेफिनेशन कैन बी फ्रूटफुली नैरोड बाय स्पेसिफाइंग द डोमेन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कॉग्निटिव, non-cognitive, and the type of relationship, that is rate or accuracy with learning. तो किस रेट से और किस एक्यूरेसी के साथ लर्निंग हो रही है, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है. Numerous individual differences are related to learning, including cognitive abilities, personality traits, interests,
اینڈ ویلیوز. اور ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوگنیٹو ایبلٹیز، لرننگ، پرسنالٹی ٹریٹس کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، انٹرسٹ اور ویلیوز کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم بہت اچھی طرح ان تمام ورڈز کو سمجھ چکے ہیں اب تک، اس لیے ان کو بغیر ایکسپلین کیے ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. آئی ہوپ کہ آپ سب کو اس کا مطلب پتا ہے کہ کوگنیٹو ایبلٹیز کیا ہوتی ہیں. مینٹل تھنکنگ پروسیس سے ریلیٹڈ تمام ایبلٹیز کو کوگنیٹو ایبلٹیز کہتے ہیں. پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہوتے ہیں؟ وہ کیریکٹرسٹکس جو پرسنالٹی کے اندر ہوتے ہیں ان اے فارم آف بہیویئر، بلیفس اور واٹ ایور، لائک what you are behaving, what you are thinking, what you believe is all part of your personality. تو پرسنالٹی ٹریٹس ہو گئے، آپ کے انٹرسٹ، آپ کے ویلیوز، یہ سب پارٹ آف پرسنالٹی ٹریٹس ہے. لیکن یہ سب آپ چیزیں سمجھتے ہیں کیونکہ آج ہم لیکچر پہ ہیں اپنے اور ہم ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہوئے آگے آئے ہیں. اس لیے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپلین ایچ اینڈ ایوری کانسیپٹ اگین، بٹ اف یو وانٹ ٹو لرن اٹ اگین جسٹ گو بیک ٹو دا لیکچرز آف پرسنالٹی. اور جو آپ کا موٹیویشن کا لیکچر تھا، آپ کا ایموشن کا، ان میں آپ نے یہ چیزیں پڑھی تھی کہ کیا ہمارے انٹرسٹ ہوتے ہیں، کیوں ہمارے انٹرسٹ ہوتے ہیں، ہماری موٹیویشن کن چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے، ہماری ڈرائیو کیا چیز ہوتی ہے، ہم کیوں، کچھ پرائمری نیڈس کیا ہے، سیکنڈری نیڈس کیا ہے ہماری. ہم ان ساری چیزوں کو ریفر کریں. اور اگر آپ کو کچھ لیکچرز میں کنفیوژن ہے تو جسٹ گو بیک اینڈ سی دوز لیکچرز اور یو ول فائنڈ یور آنسرز. All of these can be considered aptitudes and all can be evaluated in your work, your school or a vocational context. آپ کے آکوپیشنل جگہ پہ، ورک پلیس پہ، آپ کے اسکول میں، ان سب چیزوں میں آپ کے یو کین بی کنسیڈرڈ، یور ایپٹیچیوڈ کین بی کنسیڈرڈ. Aptitudes are discussed most commonly in reference to cognitive abilities within a formal education or training context where the learning is labeled achievement. تو اس طرح سے ایپٹیچیوڈ کو میئر کیا جا سکتا ہے. ایپٹیچیوڈ اور نیچرل ایبلٹیز کیوں ان بورن ہیں، انیٹ ہیں، اور ان کو بہت ساری ایبلٹیز، ایک ہی گھر میں دو بھائی بہن ہیں، ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے بچے ہیں لیکن ایپٹیچیوڈ ڈفرینٹ ہے. تو اٹ مینس دیر از سم تھنگ نیچرل، اور وہ پیدا ہوئے ہیں کسی خاص ایبلٹی کے ساتھ. ہر بندہ نیچرلی کچھ ایبلٹیز رکھتا ہے. اور ایپٹیچیوڈس are talents which are natural, special abilities for doing or learning to do certain kinds of things easily or quickly. They have little to do with knowledge or culture or education or even interest according to some definitions. They have to do with heredity. So according to this natural ability, ہر چیز از inborn اور یہ heredity سے concern ہے اس کا، اور اس کے مطابق اس میں کچھ صلاحیتیں ایسی ہیں جو کہ نیچرلی اس کے اندر موجود ہیں. میوزیکل ٹیلنٹ اینڈ آرٹسٹک ٹیلنٹ آر ایگزامپلز آف سچ ایپٹیٹیوڈس. سم پیپل کین پینٹ بیوٹیفلی بٹ کین ناٹ کیری اے ٹیون. Others are good at talking to people but slow at paperwork. Still others can easily repair a car but find writing difficult. These basic differences among people are important factors in making one person satisfied as a بینکر بن جاتے ہیں, another satisfied as an engineer and still another satisfied working as an editor, جن کو رائٹنگ ایبلٹیز ہیں, جن میں لٹریری سینس ہے, اور وہ اس طرح سے لٹریچر اور اس میں وہ رکھتے ہیں, دلچسپی رکھتے ہیں, تو وہ اس میں جو ہے وہ ان کا ایپٹیچیوڈ شو کر رہا ہوتا ہے. Now what are the difference between skills, abilities and aptitudes? Mostly they are term کے وہ ایک دوسرے کے لیے ہی کی terms ہیں جو یوز ہوتی ہیں مختلف جگہوں پر, مگر ایک ہی جیسے میننگ رکھتی ہیں. ان میں کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے, بٹ لیٹس سی اس کو کہ کیا ان میں ہو سکتا ہے. اسکلس کیا چیز ہوتی ہیں, ایبلٹیز کیا چیز ہوتی ہیں, and aptitudes, these are similarly related but distinct. Descriptions of what a person can do and should not be conflated. Skills are a backward looking description. Skills describe what a person has learned to do in the past. Skills کیا ہے؟ وہ چیز جو آپ لرن کر لیتے ہو. آپ کو اسکل آتی ہے, آپ سائیکل چلا لیتے ہو, وہ لرن کر لیا, آپ کی اسکل ہے. سوئمنگ کر لیتے ہو, آپ کی اسکل ہے, یو لرنڈ اٹ ان دا پاسٹ. تو یہ اسکل ہے جو آپ نے لرن کی تھی. تو یہ ایک چیز ہے جو لرن کی جاتی ہے. ایبلٹیز کیا ہے؟ آر اے پریزنٹ ڈسکرپشن. Abilities describe what a person can do now. I have the ability to control this situation. I have the ability to control, to manage this situation. I have the ability when there is nobody, I can drive the car because I have that ability. Skill hai related to my ability at that time that I can do it now. Or aptitudes are a framework looking description.
Aptitude describe what a person has the ability to do in the future. They describe what a person can learn to do. Skills क्या हुआ, past हो गया जो आपने learn किया था. एबिलिटीज क्या हुआ, प्रेजेंट हो गया जो अभी आप कर सकते हैं नाउ. और एप्टीट्यूड क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, व्हाट यू आर एबल टू डू एवरी टाइम एनी टाइम इन द फ्यूचर. और आप जो कर सकते हैं, जो आपके अंदर मौजूद है सलाहियतें, उनको यूज करते हुए जो काम आप कर सकते हैं उनको एप्टीट्यूड कह सकते हैं हम. तो ये तीनों को इस तरह से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि एक तो प्रेजेंट की फॉर्म में है, एक फ्यूचर की फॉर्म में है, और एक जो है पास्ट की फॉर्म में है. और क्या चीज पास्ट की फॉर्म में, फ्यूचर की फॉर्म में है, मे बी ये दिस कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ योर क्विज एग्जाम और योर सेशनल एग्जाम और योर फाइनल एग्जाम. तो इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना सीख लें. Aptitude and intelligence. Aptitude and intelligence quotient are related and in some ways opposite views of human mental ability. Whereas intelligence quotient sees intelligence as being a single measurable characteristic affecting all mental ability, aptitude refers to one of many different characteristics which can be independent of each other, such as aptitude for military flight, air traffic control or computer programming. एप्टीट्यूड एंड मोटिवेशन. मोटिवेशन का टॉपिक जो है वो बड़ी ही डिटेल में आपने पढ़ा था और इसको हमने बताया था कि क्या रीजंस होती हैं किसी चीज के लिए मोटिवेट होने की. क्या रीजंस होती हैं कोई भी चीज के लिए, आप क्यों मोटिवेट होते हैं, क्यों उसके पीछे जाते हैं, क्योंकि वो एक ड्राइव है आपकी जो आपको फुलफिल करनी है. तो एप्टीट्यूड भी एक काइंड ऑफ ड्राइव है, एक काइंड ऑफ मोटिवेशन है जो कि आपको फुलफिल करना है अपना इंटरेस्ट देखते हुए. तो किस तरह से इसका थोड़ा सा देखते हैं, क्या क्या किन किन चीज़ों से एप्टीट्यूड और मोटिवेशन का ताल्लुक है. एप्टीट्यूड्स हैव एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन मोटिवेशन एज इट फील्स गुड टू यूज अ हाई एप्टीट्यूड, दस रीइंफोर्सिंग ऑपरेटिंग दैट वे. Feeling good about using yourself in a particular way is almost certainly related to the production of एक chemical substance है जो कि endorphins कहलाता है. तो इसकी production जो है वो that is related to feeling good. Not only the pain killers, जैसे आपका पेन खत्म करने के लिए पेन किलर्स दी जाती हैं, endorphins are also known to be mood regulators. पेन किलर्स की वजह से भी आपका मूड पे अफेक्ट होता है. इसी तरह एंडोर्फिन्स जो है दैट आर रिलेटेड टू योर मूड रेगुलेटर्स. देयर आर प्रोबेबली एज मेनी एंडोर्फिन टाइप्स एज देयर आर एप्टीट्यूड्स. तो ये थोड़ा सा बायो से फिर ताल्लुक आ गया. सम ऑफ द फीलिंग्स एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग टैलेंट्स आर नेगेटिव. An unused aptitude is a source of frustration and restlessness. Ongoing in its functioning, an unused aptitude must either be stifled or ignored. If it takes energy to stifle a part of yourself and to neutralize or ignore a natural and ongoing tendency, it also doesn't feel good. This takes its toll in the long run. Motivational energy seems to be finite. The extra effort needed to stifle a part of yourself is an important factor in burnout. तो ये सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आप खुद जो है ज़रा एनालाइज करें कि क्या एप्टीट्यूड और मोटिवेशन का हर लिहाज से ये ताल्लुक बनता है. कि एक तो थोड़ा सा बायो की बेसिस पे हमने डिफाइन किया, इसको बताया हमने कि एंडोर्फिन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिलेटेड टू योर गुड बिहेवियर, बैड बिहेवियर. अच्छा बिहेवियर करने के लिए, अच्छे मूड को करने के लिए एंडोर्फिन्स आर रिलेटेड विद यू. और इसी तरह क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको मोटिवेट करती हैं कि आप अपने इंटरेस्ट की तरफ जाएं, या आपको डीमोटिवेट करती है अगर आप गलत जगह पर आ गए हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, जिस जगह पे आप यू डोंट फील गुड और यू आर रेस्टलेस, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, और although you are having all the good opportunities around you, but you are not happy because maybe the place you are in is not according to your aptitude or your interest, और इसलिए you are not motivated to work, you are not doing it well, or if you are doing it you are not happy with it. For other people maybe you are doing well but you are not happy with it. So why you are not happy with it? Because you are not motivated with it, and you are not interested to do that work because of your low aptitude. So let's see what is a low aptitude. Low aptitudes, they are also very important. Almost anyone can learn to do a task or pass a class by rote. रट्टा करते हैं ना, हमारा एप्टीट्यूड नहीं होता. बाज़ दफ़ा हमारा हिस्ट्री का बिल्कुल एप्टीट्यूड नहीं होता, हमें डेट्स याद नहीं करनी होती, बट हमने सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर लिए हुए हैं, तो हिस्ट्री में भी अच्छा नंबर लेने, तो हमने उसको रट्टा लगा लिया. बट इफ द गट लेवल नोइंग इज लैकिंग,
performance is inferior to those who have the knack, other factors being equal. Without that deep level of knowledge or understanding, self-confidence is lower. If people don't have a gut feeling, gut level feel for a situation, they are never really comfortable there. It is anxiety producing and energy draining to operate in low talent areas. Without the inherent rewards associated with high aptitude, motivation is lower. तो जब तक आपके उसके साथ कोई सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं उसके साथ अटैच होगा उस काम के साथ, आपका मोटिवेशन भी कम होगा. बट एक शख्स है जिसका के लो एप्टीट्यूड है टुवर्ड हिस्ट्री मगर हाई एप्टीट्यूड है टुवर्ड्स मैथ, साइंस वगैरह वगैरह, और वो सारे मार्क्स अच्छे ले रहा है, तो वो हिस्ट्री और कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसमें हिस्ट्री इन्वॉल्व है उसको ज़रा इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहा, बट उसका मोटिवेशन लेवल बाकी सब्जेक्ट्स हाई कर रहे हैं. बाकी सब्जेक्ट इस तरह हाई करे कि उसमें वो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गेटिंग अ लॉट ऑफ अचीवमेंट, लॉट ऑफ मार्क्स. तो दूसरी चीज में उसमें वो ये नैक होगा, ये नॉलेज होगी कि अगर मैं इसको भी इनके साथ कंपेयर करूं और इसमें मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दूं तो वो इसलिए उसमें एप्टीट्यूड शो करेगा या इंटरेस्ट लेगा कि उसका बाकी चीजों में इंटरेस्ट है, उसका ग्राफ कामयाबी का बहुत हाई जा रहा है, तो वो दूसरी तरफ भी हो सकता है उसको हाई करने की कोशिश करेगा, ऑल्दो हैविंग अ लो एप्टीट्यूड. तो लो एप्टीट्यूड एक तो ये हो गया. दूसरा ये हो गया कि उसको कोई रिवॉर्ड ही नहीं है, उसको कोई इस बात का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा कि अगर उसका एप्टीट्यूड, फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि एक हिस्ट्री का आपका सब्जेक्ट है जो कि आपका एप्टीट्यूड भी नहीं है और बाकी सब्जेक्ट में आपने बड़े हाई स्कोर लिए, लेकिन हिस्ट्री की हमने स्कोरिंग खत्म कर दी है इस ईयर से और हम उसको सिर्फ ग्रेडिंग करेंगे और उसका कोई अफेक्ट आपके रिजल्ट पे नहीं पड़ेगा. तो मे बी बिकॉज ऑफ योर लो एप्टीट्यूड आप उसको उस सब्जेक्ट को पढ़े ही ना, और क्योंकि आपको बता दिया गया कि इसमें आप फेल भी हो गए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मे बी आपका लो एप्टीट्यूड भी है उसमें और फिर आप उसमें इंटरेस्ट भी खो दें, मगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, और उसमें इंटरेस्ट तब तक रहेगा जब तक दूसरी चीज़ कोई रिलेटेड होगी उसके साथ जो कि बड़ी रिवॉर्डिंग होगी. Low aptitude people make more errors and achieve less in that area or work a lot harder to achieve the same results. This can lead to burnout, accidents and a high level of stress related illness. It is possible to learn to be better at anything, whatever the level of aptitude. However, with the same effort, people with the right talents for that activity stay ahead and enjoy what they are doing. For them, operating in a particular way is cost effective on many levels. और low aptitude होने की वजह से अगर किसी का aptitude नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है मुख्तलिफ चीज़ों में, ज़्यादा चीज़ों में, तो उसकी लाइफ भी डल है, सक्सेस का रेट भी कम है और एरर्स करने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, और हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस में वो शख्स रह रहा है और इलनेस रिलेटेड है दैट स्ट्रेस. ऑफ कोर्स आप स्ट्रेस भी पढ़ चुके हैं. फिर हम ये करते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्टिंग का एक एरिया है जिसको डिस्कस करेंगे. ट्रू एप्टीट्यूड टेस्टिंग कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ independent work, samples or tasks, each one tapping a different aptitude. The tests are designed to measure your natural talents, those inborn abilities that make it easier for you to learn or to do certain things. तो देखते हैं कि किस तरह से aptitude test होते हैं. Testable aptitudes. Many of aptitudes have been identified and are testable. इतने ढेर सारे एप्टीट्यूड टेस्ट अवेलेबल हैं मार्केट में, और साइकोलॉजिस्ट के पास, क्लिनिक्स में, कैरियर काउंसलर्स के पास एप्टीट्यूड टेस्टिंग करने वाले लोग कैरियर काउंसलर्स होते हैं. समटाइम्स जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के क्लिनिक्स में आपको मिल जाते हैं ये टेस्ट, और वास टेस्ट तो अब ऑनलाइन आ चुके हैं, ओपन टू ऑल हो गए, ओपन सोर्स है उनकी. और जनरल लर्निंग एबिलिटी, वर्बल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, फॉर्म परसेप्शन, clerical perception, language learning aptitude, inductive reasoning aptitude, also called as differentiation or inductive learning ability, spatial reasoning, abstract reasoning, mechanical reasoning, finger dexterity aptitude और manual dexterity aptitude. ये सारे टेस्ट अवेलेबल हैं. अलग अलग डोमेन को बाज मैयर कर रहे हैं, बाज ओवरऑल बहुत सारी को इकट्ठे मैयर कर रहे हैं. एप्टीट्यूड एक एप्टीट्यूड नहीं होता, बाज दफा 2 एप्टीट्यूड होते हैं, 3 एप्टीट्यूड होते हैं. तो कुछ टेस्ट सिर्फ एक एस्पेक्ट, फॉर्म परसेप्शन या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जैसे है. न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सिर्फ आपकी एनालिटिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को मेजर करके और आपको बताते हैं कि आप में लो है या हाई है. बास टेस्ट आपकी ओवरऑल तमाम एस्पेक्ट्स को मेजर करके बताते हैं कि कौन सा एप्टीट्यूड आपके अंदर मौजूद है, और क्या ये बास टेस्ट पर्टिकुलरली उस चीज के लिए बने, जैसे ISSB में पर्टिकुलरली इस बात के लिए बने कि इस बंदे में कितना एप्टीट्यूड है टुवर्ड्स दिस वर्क, जैसे मैकेनिकल वर्क, टुवर्ड्स
دس جو موٹر جس کو موٹر ایبلٹی یا فزیکل ایبلٹی کہتے ہیں, اس کا کتنا ایپٹیچیوڈ ہے, ڈفرینٹ خانے تمام میئر کر سکتے ہیں. اور بعض دفعہ صرف ایک چیز کو میئر کیا جاتا ہے, اور بعض دفعہ پوری پرسنالٹی کے انالیسس کرنے کے بعد اس بندے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنے ایپٹیچیوڈس اپنے اندر رکھتا ہے, اتنا, اور بیسٹ ایپٹیچیوڈ اس کا اس چیز کے لیے ہے. کہ ایک بندے میں ایک سے زیادہ ایپٹیچیوڈ بھی تو ہو سکتے ہیں نا, اور بہت سارے ٹیسٹ اویلیبل ہیں فار دس کائنڈ آف ٹیسٹنگ. اور اس کے لیے جو ہے دس از آل میئرنگ یور ایپٹیچیوڈ. اور سائیکالوجی از اے سائنس جو میئر کرتی ہے آپ کے بیہیویئر کو, تو ایپٹیچیوڈ کو بھی میئر کر کے آپ کو بتایا جاتا ہے. جنرل لرننگ ایبلٹی, اوور آل آپ کی کیا ایبلٹی ہے, اس کو کس طرح ہوتی کیا چیز ہے, اس کو یہ کون سا ایپٹیچیوڈ ہے, بیسیکلی ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اٹ از این ایپٹیچیوڈ وچ از کامنلی ریفرڈ ٹو ایز دا جی اسکور کہلاتا ہے, جو کہ اوور آل انڈرسٹینڈنگ ہے یا کیچ آن اور انڈرسٹینڈ انسٹرکشنز اینڈ انڈر لائنگ پرنسپلز, ایبلٹیز ٹو ریزن اینڈ میک دا ججمنٹس, کلوزلی ریلیٹڈ ٹو ڈوئنگ ویل ان اسکول. اور یہ ایبلٹی میئر کرتی ہے, جی اسکور جو میئر کرتا ہے وہ آپ کا ہاؤ گڈ یو آر ڈوئنگ ان اسکول. It is related to the use of logic or scientific facts to define problems and draw conclusions, make decisions and judgments, or plan or supervise the work of others. Specific job tasks that might require high general learning ability include diagnose and treat illnesses or injuries, use facts to solve a crime, plan the layout of a computer network, inspect and test the engine parts. اور وربل ایپٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے, وربل ایپٹیچیوڈ جو ہے دیٹ از امپورٹنٹ ان آل ایکیڈیمک اینڈ موسٹ نان ایکیڈیمک سبجیکٹس ان ہائی اسکول. اور اٹ میئرز ہاؤ ویل یو سی ریلیشن شپس امنگ ورڈس. ابھی رائٹ ناؤ آپ کے لیے وربل ایپٹیچیوڈ اگر آپ کا ٹیسٹ کیا جائے تو آپ کے کیا کیا چیزیں پتہ چلیں گی, کہ آپ کی ایکیڈیمک اور موسٹ امپورٹنٹ از یور نان ایکیڈیمک سبجیکٹس. If you were to take only one test, this would be the best all-around predictor of how well you can do in academic subjects. This area is important for careers requiring writing and oral communication, such as business, law, education, journalism and the sciences. ان سارے aptitudes کو میئر کرنے کے لیے verbal aptitude test کیا جاتا ہے. Then comes the numerical aptitude. It measures how well you perform mathematical reasoning task. اور numerical سے تو نام سے ہی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی نا. Scores on this predict to some extent success in nearly all high school and college courses. Numerical ability is one element of all-around ability to master the academic work. It is important for careers in engineering, mathematics, bookkeeping, کارپینٹری اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے لیے. یہ دیکھیں بک کیپنگ ایک الگ چیز ہے, کمپیوٹر ٹیکنالوجی ایک الگ چیز ہے, لیکن نیومیریکل ایپٹیچیوڈ ان کے لیے کیوں ضروری ہے, سوچیں, غور کریں اور بتائیں کیا ہو سکتا ہے. نیومیریکل ایپٹیچیوڈ بک کیپنگ کے لیے بھی ضروری ہے, کارپینٹری کے لیے بھی ضروری ہے, کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے لیے بھی ضروری ہے. کارپینٹری کے شعبے میں جانے والے لوگ جو ہیں, جو کارپینٹر بن رہے ہیں اور اپنے کام میں بڑے ماہر ہیں, ان کے لیے نیومیریکل ایپٹیچیوڈ ہونا کیوں ضروری ہے یا کیوں میئر کرنا ضروری ہے, کہ کیا میتھس کی جو ہے اس میں اپلیکیشنز ہیں, کیا ریزننگ ہے, کیا لاجیکل تھنکنگ ہے. غور کریں اس پہ. اور میں نے میرے اس لیکچر پہ بھی غور کریں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میتھس از آل لائف, اٹس آل اباؤٹ, جتنا سائیکالوجی اور کا اسپیکٹ ہر جگہ موجود ہے, اسی طرح میتھس کا اسپیکٹ ہر بات ہر چیز میں موجود ہے. اور اس کا ایپٹیچیوڈ رکھنے کا خالی یہ مطلب نہیں ہے کہ یو آر ویری گڈ ان ڈوئنگ 2+2. You are also good in analytical reasoning, logical thinking. Then you are having the aptitude towards numerical learning یا aptitude towards numericals. تو یہ اس لیے ضروری ہے. تو کیا ریلیشن ہو سکتا ہے کارپینٹری کا نیومیریکل ایپٹیچیوڈ کے ساتھ؟ غور کریں, برین اسٹارمنگ کریں, سوچیں اور کم اپ ود یور آنسر. فارم دا پرسیپشن. ایبلٹی to perceive pertinent detail in objects and in pictorial and graphic material, to make visual comparisons and discriminations, and to see slight differences in shapes and shadings of figures and widths and lengths of lines. یہ aptitude ہونا, یہ دیکھیں آپ کے پاس figure ایک آپ کے سامنے ہے, slight differences نوٹ کریں پہلی figure میں دوسری figure میں, ٹھیک ہے, اوپر کی 4 figures ہیں, نیچے کی 4 figures ہیں, نوٹ کریں کیا کیا ڈفرینسز ہیں, نظر آ رہے ہیں نا. اور یہ سلائٹ ڈفرینسز کو جتنی کم ٹائم میں آپ نے نوٹ کیا اور جتنا کلیئرلی ہر ڈفرینس کو جلدی سے لکھا,
یا میں نے آپ کو یہ دکھایا اور فوراً ہی پھر آپ کے آگے سے فرض کریں امپریشن کو ہٹا لیا اور آپ سے کہا کہ ڈفرینسز لکھو چاروں فگرز میں, اور آپ نے وہ لکھے اور میں نے ان کو کاؤنٹ کیا کہ کتنے ڈفرینسز آپ فائنڈ کر سکے ہو, تو آپ کا ایپٹیچیوڈ ٹورڈز ڈوئنگ دس فارم کی پرسیپشن کرنے میں آپ کتنے ایپٹیچیوڈ رکھتے ہو اور کتنا انٹرسٹ سے آپ نے کیا اور کتنا ٹائم آپ نے لیا, یہ سارا کچھ امپورٹنٹ ہوگا جب میں ججمنٹ کروں گی آپ کے فارم پرسیپشن کی. کلیریکل پرسیپشن, ability to perceive pertinent detail in verbal or tabular material, to observe differences in copy, to proofread words and numbers, and to avoid the perceptual errors in arithmetical computation. تو کلیریکل پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ وربل اور ٹیبولر مٹیریل کو پرسیو کریں, ڈفرینسز دیکھیں, ان کے کاپی کریں, پروف ریڈ کریں ورڈز کو اور نمبرز کو, اور پرسیپچول ایررز کو جو ہے اوائڈ کریں, تو جو کہ ارتھمیٹک کمپیوٹیشن میں آ رہا ہے, اور اس کو کلیریکل پرسیپشن بولتے ہیں. پھر کمز دا لینگویج لرننگ ایپٹیچیوڈ. It does not refer to whether or not an individual can or cannot learn a foreign language. It is assumed that virtually everybody can learn a language given adequate opportunity. Or according to one researcher, the authors of the modern language, جو کہ لینگویج ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا تھا, لینگویج لرننگ ایپٹیٹیوڈ does refer to the prediction of how well relative to other individuals an individual can learn a foreign language in a given amount of time and under given conditions. As with many measures of aptitude, language learning aptitude is thought to be relatively stable throughout an individual's lifetime. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایپٹیچیوڈ بھی آپ کے اندر موجود ہے, لیکن کچھ میں زیادہ اور کچھ میں کم ہو سکتا ہے, اور یہ ایپٹیچیوڈ کچھ کا بہت زیادہ ہوتا ہے. ڈیورنگ مائی لرننگ آف جاپنیز لینگویج, میں نے جاپان میں رہتے ہوئے لینگویج سیکھی, تو میری کلاس میں نے دیکھا کہ میرا ایپٹیچیوڈ اتنا اچھا نہیں تھا لینگویج کو لرن کرنے کا ایز کمپیئر ٹو فیلو ہو بلانگ ٹو چائنا. چائنا سے وہ آئی تھیں اور ان کا ایپٹیچیوڈ تھا, اور تھوڑا سا ان کی ہسٹری تھی کہ تھوڑا سا وہ ان کے لینگویج کو سملر ورڈز یوز ہوتے تھے, مگر میں نے یہ دیکھا کہ وہ بڑی فاسٹ لرننگ کر رہی ہیں ڈیو ٹو پرائر لرننگ پلس ہر ایپٹیچیوڈ ٹورڈز لینگویج, جو کہ وہ خالی ایک لینگویج لرن نہیں کر رہی تھیں, وہ کئی اور لینگویجز لرن کر رہی تھیں. جرمن میں کی کلاسز وہ لے رہی تھیں, فرینچ کی کلاسز وہ لے رہی تھیں, اور ان میں یہ ایپٹیچیوڈ تھا. شی فائنڈ آؤٹ ہر ایپٹیچیوڈ اینڈ شی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ دیز کائنڈ آف کلاسز. پھر ایک امریکن خاتون تھیں جن کو کہ میں دیکھ رہی تھی کہ ان کو اردو لرن کرنے کا شوق تھا, اینڈ شی اسٹارٹیڈ پکنگ دا اردو ورڈز ویری کوئکلی, اور انہوں نے اس کو پھر باقاعدہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان میں یہ ایپٹیچیوڈ ہے, تو انہوں نے بھی مختلف جگہوں پہ ایڈمیشن لیا اور شی اسٹارٹیڈ لرننگ. بٹ آئی واز ناٹ ایبل ٹو لرن another language while I was learning Japanese. میرے میں وہ ایپٹیچیوڈ ہی نہیں تھا کہ میں ایک لینگویج ایٹ اے ٹائم لرن کر رہی تھی, بٹ دوسری لینگویج میں نہیں جا پا رہی تھی. بلکہ میں نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں کو ان میں یہ ایپٹیچیوڈ ہے ان دو لوگوں میں کہ وہ ایک لینگویج لرن کرنے کے دوران دوسری لینگویج لرن کر رہے ہیں اور اپنی لینگویج کو بھی برقرار رکھ رہے ہیں. تو یہ یقیناً ان کا انٹرسٹ اور ان کا ایپٹیچیوڈ تھا, اور جو کہ ان میں موجود تھا. تو لینگویج لرننگ ایپٹیچیوڈ بھی ایک ایپٹیچیوڈ ہے جس میں کہ ہر شخص کر سکتا ہے, بٹ how fast, how efficient he or she is learning, and how much he has an understanding of the language, how easily he is understanding the concepts. تو یقیناً وہ ان میں وہ ایپٹیچیوڈ موجود تھا, تو وہ کر رہے تھے ایسے. Now this comes the very interesting aptitude testing, جس میں کہ ہم کرتے ہیں inductive reasoning aptitude. اور inductive reasoning is a measurable aptitude for how well a person can identify a pattern within a large amount of data. بڑا سا ڈیٹا ہے آپ کے پاس, اور آپ اس میں آپ کو کہا جائے کہ اس پیٹرن کو سمجھیں, اس ڈیٹا کے پیٹرن کو سمجھیں, اوور آل انڈکٹیو ریزننگ کریں. Measurement is generally done in a timed test by showing 4 pictures or words and asking the test taker to identify which of the pictures or words does not belong to the set. The test taker is shown a large number of sets of various degrees of difficulty. The measurement is made by timing how many of these a person can properly identify in a set period of time. And here is an example question. Find the set of letters that doesn't belong with the other sets. یہ آپ کے پاس A, B, C اور D ہے, اور اس میں آپ نے وہ سیٹ آف لیٹر ڈھونڈے جو کہ باقی سیٹ آف لیٹر سے ڈفرینٹ ہے. تو A ہے یا B ہے یا C ہے کہ D ہے.
تو اس میں you are given just a minute to grasp it and do it. So if you are able to do it in that particular minute, your inductive reasoning aptitude, your timing is showing your this kind. Everybody can do it, or I know you all can do it. You can take a lot of time and you can just complete it. But a person who is doing it just in a minute, اور آپ میں سے جنہوں نے چند سیکنڈز میں اس کو چیک کرا اور فوراً ہی لکھ دیا, it means کہ they are having the aptitude of inductive reasoning. تو inductive reasoning جب بھی اس طرح کے سوال آئے تو it means کہ it is measuring your inductive reasoning capability. آپ اس کو اس طرح سے کریں اور کر کے دیکھیں, اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کتنا ٹائم لے رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ اس کو چیک کریں کہ آپ نے اس کو کرنے میں کتنا ٹائم لیا, کیونکہ اس کو تھوڑا سا ٹائم آپ زیادہ دیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کم ٹائم میں صحیح آنسر دے رہے ہیں تو اٹ مینس یو آر ہیونگ این انڈکٹیو ریزننگ ایپٹیچیوڈ. Now see the spatial temporal reasoning. What is spatial temporal reasoning? It is the ability to visualize the spatial patterns, اور جو اسپیشل پیٹرنز ہیں اور مینٹلی مینیپولیٹ دیم اوور اے ٹائم آرڈرڈ سیکوینس آف اسپیشل ٹرانسفارمیشن. یہ ایک ابھی آپ کو آگے میں ویڈیو دکھاؤں گی تو یہ آپ کو بہت زیادہ کلیئر ہو جائے گا. دس ایبلٹی آفن ریفر ٹو ایز تھنکنگ ان پکچرس. Think in pictures is important for generating and conceptualizing solutions to multi-step problems that arise in areas such as architecture, engineering, sciences, mathematics, art, games, example, chess and everyday life. اور یہ اس طرح کے جیسے mental rotation test ہے, اور اس میں یہ پوچھا جا سکتا ہے are these two figures the same except for their orientation. نیچے جو سوال ہے A اور B کا, کیا یہ سیم فگرز ہیں ایکسپٹ دیئر اورینٹیشن؟ یہ آپ سے بھی میرا سوال ہے, بتائیں کیا ہے. اور اسپیشل ٹیمپورل ریزننگ کرتے ہیں کہ یس دے آر سم ہاؤ سیم انلیس دے آر اورینٹیڈ ان اے ڈفرنٹ وے بٹ دے آر دا سیم فگرز. ان کا اورینٹیشن ڈفرینٹ کی گئی ہے, ان کو ڈفرینٹ طریقے سے رکھ دیا گیا ہے, مگر ہے وہ سیم فگرز. تو یہ تھنکنگ ان پکچرس ایبلٹی ہے جو کہ اسپیشل ٹیمپورل ریزننگ کہلاتی ہے. اور abstract reasoning. Now comes the abstract reasoning aptitude. This measures how well you can reason when problems are shown in terms of size or shape or position or quality or other geometric figures or shapes. It is important in courses and occupations requiring use of diagrams such as drafting, mathematics, computer technology and automobile repair. اب یہ دیکھ لیں آپ کہ یہ figures ہیں different, اور یہ ایبسٹریکٹ ریزننگ کو آپ کے جو ہے وہ کر رہی ہیں, جج کر رہی ہیں. اور واٹ از امپورٹنٹ از دیٹ کہاں کہاں پہ یہ یوز ہو رہا ہے, ڈرافٹنگ میں, میتھمیٹکس میں, کمپیوٹر ٹیکنالوجی اینڈ آٹو موبائل ریپیئرنگ. Mechanical reasoning. Now comes the mechanical reasoning aptitude. What is mechanical? دیکھتے ہیں. This measures your ability to understand mechanical principles and devices. People who do well on this test usually like to find out how things work. They often are better than average at learning how to construct, operate or repair complicated equipment. Some careers where this ability is important are carpentry, engineering, machine operations, electrical trades. So یہ والی جن میں میکینیکل ایبلٹیز ہوتی ہیں ان کی یہ والی آکوپیشنز ہو سکتی ہیں. جن میں نیومیریکل ایبلٹیز تھیں ان میں بھی کچھ ریپیٹیشن تھی نا انہی آکوپیشنز کی. تو ڈونٹ وری کہ ایک ہی ایپٹیچیوڈ ہو تو ہم اس کیریئر کے لیے اچھے ہیں. ہم میں بہت سارے ایپٹیچیوڈ بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے ڈفرینٹ ایپٹیچیوڈس بہت سارے کیریئرس پہ اپلائی بھی ہو سکتے ہیں. Finger dexterity. Ability to move the fingers and manipulate small objects with the fingers rapidly or accurately. اب یہ بھی ایک جس کو ہے فزیکل ایپٹیچیوڈ ہے جو کہ فنگر ڈیکسٹریٹی کہلاتی ہے. پھر مینول ڈیکسٹریٹی, ایبلٹی ٹو موو دا ہینڈز ایزیلی اینڈ اسکلفلی ٹو ورک ود دا ہینڈ ان پلیسنگ اینڈ ٹرننگ موشن. آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا نا لوگ اپنے ہاتھ سے کرتب دکھا رہے ہیں, یا یقیناً ان میں یہ ایبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ یہ لیکن اگر ان کے لیے کوئی کیریئر ایسا رکھا جائے جس میں فار ایگزامپل سرجنز ہیں, ہے وہ میڈیکل کیریئر بٹ سرجنز شوڈ بی ہیونگ این ایپٹیچیوڈ آف ویری, جس کو کہتے ہیں کہ فنگرز کی ڈیکسٹریٹی کے ان کی انگلیوں کی موومنٹس میں جو طرح طرح سے وہ چیز ہونی چاہیے جو کہ ایک ایسے بندے میں جس میں لو ایپٹیچیوڈ ہے ٹوورڈ سرجری وہ نہیں ہوتا. تو ان کے ہاتھوں کی موومنٹ اور ہاتھوں کا جو
जो फिंगर्स की मूवमेंट है स्पेशली, और जो मैनुअल डेक्सटेरिटी है, वो दैट एप्टीट्यूड इज मच हायर देन एनीवन एल्स if he or she is having that aptitude of surgery. तो वो डिफरेंट होता है. और एक मज़े की बात आपको बताऊं कि जिन लोगों में आर्टिस्टिक एबिलिटी होती है ना, जो कि आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड रखते हैं, they can be very good in even a field of medicine, that is surgery. तो क्योंकि they are good in physical aptitude, उनकी movements पे बड़ी उनकी जो होता है ना, उनकी कमांड होती है, उनको अपने movements पे बड़ा अथॉरिटी होती है कि वो उसको मूव कर रहे हैं और विद द राइट एंगल और राइट एक्शन के साथ, और उसमें उनको उनकी कॉम्पिटेंसी जो है डेवलप हो सकती है, और क्योंकि उनमें ये एबिलिटी मौजूद है. तो ये तो डिफरेंट जो है वो एप्टीट्यूड्स हुए. और उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी मेजरमेंट के लिए क्या यूज हो रहा है. एप्टीट्यूड बैटरीज यूज हो रही हैं. एप्टीट्यूड बैटरीज क्या होती हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डिफरेंट टेस्टिंग्स होती हैं, और testing aptitudes are generally tested in the form of an aptitude battery which tests a large number of aptitudes at one time with a series of small tests for each aptitude. Or aptitude batteries may lean more towards innate aptitudes or more towards learned skills. Batteries that lean towards learned skills are frequently called aptitude tests. An example that leans both ways is the Armed Services Vocational Aptitude Battery. Aptitude batteries that lean towards aptitudes are often useful in selecting a career. और ये वो एग्जाम्पल है जो मैंने आपको पीछे भी दिए, लेकिन इन बैटरीज की मदद से जो कि डिफरेंट एप्टीट्यूड्स को मेजर कर रही हैं, हम ये दो एग्जाम्पल्स कोट कर रहे थे. Measuring the aptitudes. The 48-minute aptitude battery is a kind of aptitude battery which is containing 48 minute time, which requires these timings. 48 minutes लगते हैं तकरीबन इसको complete करने में. और clerical perception, vocabulary, numerical computation, numerical reasoning, spatial visualization और inductive reasoning को ये measure करता है. तो ये different इसमें aptitudes हैं जो measure हो रहे हैं. फिर एप्टीट्यूड क्लैरिकल परसेप्शन क्या है. 5 मिनट्स का ये टेस्ट है. 240 क्वेश्चंस इसमें है, 5 मिनट्स में करना होता है. और ये कुछ आपके सामने इस तरह से है कि 1 of 10 सैम्पल प्रॉब्लम्स एक आपके सामने दी हुई है. एस इज फॉर सेम और प्रेस द एस की, और प्रेस डी फॉर डिफरेंट और प्रेस द डी की. तो सेम है 4 व्हाट यू हैव टू प्रेस, थिंक इमीडिएटली. 9 8 सेम है नहीं, तो ये जल्दी से प्रेस करने. और फिर आपके इस तरह का एक सैंपल आपको मैं बता रही हूँ सिर्फ अभी. इसमें 10 सैंपल प्रॉब्लम्स हैं और एक मैंने आपको इस वक्त दिखाई है. 5 मिनट में ये 10 सवाल करने हैं. सॉरी, सैंपल 1 of 10 सैंपल प्रॉब्लम्स हैं जो कि क्लैरिकल परसेप्शन को सिर्फ मेजर कर रही हैं. और क्लैरिकल परसेप्शन के एक पोर्शन में 10 सवाल हैं, और ये 10 सवालों में से एक आपके सामने है इस वक्त. और ये 240 क्वेश्चन हैं जो 5 मिनट में करने, तेजी से करते हुए आगे बढ़ते जाना है. तो ये टेस्ट तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर टाइम दे दिया जाए तो हम तो सारा सही कर लेंगे. लेकिन अगर टाइम हमारे पास कम है, प्रेशर में कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमारी क्लैरिकल परसेप्शन सही तरह से जज हो रही है और हमारा एप्टीट्यूड इसकी तरफ जज हो रहा है. फिर एप्टीट्यूड वोकैबुलरी टेस्ट है जो कि 5.5 मिनट्स में करना होता है, और 20 क्वेश्चंस हैं इसके. और 20 क्वेश्चंस में से हम जो है सैंपल प्रॉब्लम आपको एक हम दिखा रहे हैं जिसमें कवर्ड विद जो है लिचेंस 1 2 3 4 5 ब्लड सकर्स, शेलफिश, रॉक प्लांट, सीवीड, बग्स. अब बताएं जी क्या जो लीच जो नाम है ये कौन सी चीज है. लिचेंस क्या चीज है, रॉक प्लांट है, सीवीड है, बग्स है, शेलफिश है, ब्लड सकर्स है, क्या है. और फौरन आपने डन किया और नेक्स्ट पे चले गए आप, और आपने ये 5.5 मिनट्स में 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो कि आपकी वोकैबुलरी को टेस्ट कर रहे हैं, और इसको आपने आगे चले जाना है. 8.5 मिनट्स में आप न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन को टेस्ट कर रहे हैं, और टोटल 48 मिनट्स में ये टेस्ट खत्म हो जाता है. लेकिन इसमें बेइंतहा क्वेश्चंस हैं. 10 क्वेश्चंस को आपने 8.5 मिनट्स में करना है. यानी इट मीन्स के दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू यू आई थिंक, लेकिन ये करना ज़रूरी था क्योंकि शायद इसमें यही टाइम रिक्वायर्ड हो. और 1 सैंपल आपके सामने है. इतना बड़ा सवाल, इसका क्या आंसर होगा, और जल्दी से इसको करें क्योंकि अभी आपको आगे 9 सवाल और करने हैं. तो 2 1/3 minus 1 4/5 equals to, hurry up, what is the answer? So it is 8/15.
15 and you go done and next. So you have done it. اور اب اگلے سوال پہ چلے جاتے ہیں. ایک تو یہ ایپٹیچیوڈ میئر کر رہا ہے آپ کی نیومیریکل کمپیوٹیشن کو. 13 منٹ میں نیومیریکل ریزننگ کو میئر کیا جا رہا ہے جناب 12 کوسچنس کے ذریعے, یعنی تقریباً 1 منٹ ایک سوال پہ لگ رہا ہے. اور ایک سیمپل ہے آپ کے سامنے 2 4 6 8 10. واٹ شوڈ بی دا آنسر؟ 1 2 3 4 5 میں سے کیا آنسر ہوگا؟ ڈن کریں, نیکسٹ کریں, اور آپ یہ کتنا ٹائم لگائیں گے اس کو؟ جلدی سے کریں, 1 منٹ سے تھوڑا کم ہی ہے آپ کے پاس, اور آگے بڑھ جائیں. پھر آپ نے جناب 7 منٹ میں 14 سوال کرنے ہوتے ہیں اسپیشل ویژولائزیشن کے. اسپیشل ویژولائزیشن جیسے کہ سمجھایا تھا ابھی آپ کو کیا میئر کر رہی ہے, اور اب دیکھیں کہ اسپیشل کو کس طرح سے ہم کر رہے ہیں. اب یہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ ڈاٹس لگے ہوئے ہیں, اور آپ کو ایک سیمپل پرابلم آپ کے سامنے ہے. اس میں سے کیا آنسر ہونا چاہیے؟ 1 2 3 4 یا 5؟ تو کیا آنسر ہونا چاہیے؟ لیٹس سی, اور اس کو آگے لے جائیں. 6.5 منٹس میں آپ کو 15 سوال کرنے ہیں ان انڈکٹیو ریزننگ. انڈکٹیو ریزننگ ابھی پڑھایا تھا میں نے, آپ کو دکھا بھی دیا, ویڈیو بھی آپ لوگوں نے دیکھی. اور انڈکٹیو ریزننگ کیا کر رہی ہے؟ یہ سیمپل ہے آگے, اس میں آپ نے بتائیں کیا چیز آپ نے انڈیوس کر رہے ہیں, کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے اس پکچر سے؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ کو اس پکچر سے کیا چیز ہو رہی ہے اس میں؟ 6 آپ کے پاس پکچرز ہیں, اور آپ اس کو دیکھیں کہ کیا کرنا ہے آپ نے, کس کو کلک کرنا ہے اور کیوں کلک کرنا ہے. انڈکٹیو ریزننگ کریں ذرا, کیا ہے اس کا آپس میں کیا تعلق ہے ان تصویروں کا, اور کون سی تصویر ایسی ہے جس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں آپس میں؟ تو کون سی تصویر ایسی ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس پوری چیزوں سے؟ جسٹ سی, اور اس کو کلک کریں اور جلدی سے نیکسٹ پہ جائیں, کیونکہ آپ کے پاس 15 سوال ہیں اور 6.5 منٹس ہیں صرف. تو یہ ہو گیا جناب ہمارا تھوڑا سا ایپٹیچیوڈ کے اوپر ایک لیکچر. اور اس لیکچر میں آپ نے کیا سیکھا؟ ایپٹیچیوڈس کین بی ان بورن ایبلٹیز, اسکلز, ایپٹیچیوڈس, اور آپ کی جو ہے وہ پاسٹ, فیوچر اور پریزنٹ والی جو میں نے بات کی تھی کہ واٹ آر یور ایبلٹیز, واٹ آر یور اسکلز, واٹ آر یور ایپٹیچیوڈس. This is actually important to we have differentiated these 3 things. اور پھر ہم نے different kinds of aptitudes دیکھے کیا کیا ہوتے ہیں, numerical, perceptual, spatial, inductive, اور کس طرح ہم میئر کرتے ہیں. پھر ہم نے کچھ ٹیسٹ کو ڈسکس کیا, اور تھوڑے سے ٹیسٹ اپلائی کرنے کی کوشش کی, تھوڑا سا پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ اس طرح یہ طریقے کے ٹیسٹ آئیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی یہ چیز میئر کی جا رہی ہے. تو یہ آپ کو ایک انٹروڈکشن دیا ہے ایپٹیچیوڈس کے بارے میں, واٹ آر ایپٹیچیوڈس, ہاؤ دے آر میئرڈ, اینڈ ہاؤ پرسن از good in leading a life successfully when he or she is having an aptitude of that particular field in which he or she is working. So this is important, or I hope you are learning the introduction to psychology course very well. Thank you very much. Allah Hafiz.